پاکستان کے الیکشن کمیشن کے بارے میں عام طور پہ یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ کریڈیبل الیکشنز کرانے کا کام الیکشن کمیشن ابھی تک نہیں کر پایا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے منعقد کردہ انتخابات کے نتیجے میں جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا، سیاسی جماعتیں ان کے اوپر الزامات لگاتی ہیں۔ خاص طور پہ جو دو ریسنٹ الیکشن ہوئے 2013 اور 2018 کے، ان کے اوپر بھی اختلاف رائے اتنا زیادہ ہوا کہ وہ ایجیٹیشن کی طور پہ اس کے نتائج ظاہر ہوئے۔ تو ان حالات میں یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کبھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ ہمارے ہاں اس کا احترام کیا جائے اور اس کے کرائے گئے الیکشن کے نتائج پہ تمام لوگ اطمینان کا اظہار کریں۔ الیکشن کمیشن کے پاس حالانکہ بہت سے اختیارات ہیں، ہمارے آئین کے اندر جو اختیارات الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی الیکشن مینجمنٹ باڈی کے اختیارات سے ان کا تقابل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ ہندوستان کے الیکشن کمیشن، جس کے بارے میں عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے کرائے گئے انتخابات کے اوپر وہاں کی سیاسی جماعتوں اور لوگوں کا بہت اعتماد ہوتا ہے، اس سے جب آپ کمپیئر کریں تو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ انڈیا کے الیکشن کمیشن کے اختیارات سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یعنی اس کی جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے، وہ جتنا بہتر ہوا ہے اس فیصلے کے بعد کہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں الیکشن کمشنرز کی تعیناتی یعنی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے باہمی مشورے سے ہوگی۔ یہ ایک ایسی نادر چیز ہے جس کا ہندوستان میں کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں بھی یہ نہیں ہو سکا۔ تو یوں پاکستان میں ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے اختیارات اور اس کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے مقابلے میں ہماری صورتحال اگر بہتر نہیں ہے تو بالکل ان کے برابر ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ انتخابی نتائج پہ اعتماد نہ ہونا بڑی تشویش کی بات ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کی صورتحال بھی 1990 تک کچھ ایسی ہی تھی جیسے آج کل پاکستان کی ہے۔ 1990 میں انڈیا کا الیکشن کمیشن بہت سبمسو یا دبو، ایک سابق چیف الیکشن کمشنر کے الفاظ میں، ایم ایس گل کے الفاظ میں، ایک دبو الیکشن کمیشن تھا جس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا اور اسے ہر ایک کی بات سننی پڑتی تھی۔ پھر 1990 میں ٹی این سیشان کو انڈیا کا چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا۔ ان کے آنے کے بعد اچانک ہندوستان کے اندر جو انتخابی ماحول تھا وہ بدل کے رہ گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے معاملے میں راجیو گاندھی صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ اور اس کے بعد جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں there was no looking back، اور 1990 سے 1996 تک جب وہ چیف الیکشن کمشنر تھے تو انہوں نے انڈیا کے الیکشن کمیشن کو ایک انتہائی جرأت مند، فعال اور قابل اعتماد اور محترم ادارہ بنا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اندر بھی یہ ٹرانسفارمیشن ممکن ہے۔ حال ہی میں الیکشن کمیشن کے چند فیصلوں سے کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ابھی فروری کے مہینے میں جب سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہا تھا تو اس موقع پہ کیا یہ بیلٹ سیکرٹ ہونا چاہیے یا اوپن ہونا چاہیے، تو اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے حکومت کے بالکل برعکس ایک موقف اپنایا اور کہا کہ یہ بیلٹ سیکرٹ ہی ہو سکتا ہے، اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، جبکہ حکومت کا خیال یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور صرف قانون کے اندر ترمیم کر کے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد جب ڈسکا کے ایک قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 75 کے اندر ایک ضمنی انتخاب ہوا اور اس موقع پہ کچھ بے ضابطگیاں دیکھنے آئیں تو فوراً طور پہ الیکشن کمیشن فعال ہوا اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کیا جس کے اندر ایگزیکٹو اتھارٹیز کو، خواہ وہ صوبے کی تھیں یا ضلع کی تھیں، ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ 2 دنوں کے بعد اس کی تھوڑی سی مزید تفتیش کرنے کے بعد انہوں نے ان انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا، حالانکہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ پورے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت الیکشن کرائے جائیں تو اس فیصلے کے اندر کچھ ایمبیگوٹی تھی، جس کی وجہ سے کچھ وزراء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے ذریعے سے انتخاب سینٹ کے کرائے جانے چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اوپینین کا یہی منشا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے اختلاف کیا اور اس کے نتیجے میں سیکرٹ بیلٹ جیسا کہ پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں ویسا ہی الیکشن کروایا۔ اس کے بعد ڈسکا کے الیکشن کے ضمن میں انہوں نے آئی جی پنجاب یعنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا
تاکہ وہ صفائی دیں کہ انہوں نے غفلت کا کس طرح سے وہ مرتکب ہوئے اس الیکشن کے دوران۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے وہاں کے جو ضلعی افسران تھے ان کو بھی معطل کرنے کا حکم جاری کیا اور پریزائڈنگ آفیسرز کے خلاف کرمنل کیسز کو قائم کرنے کی منظوری بھی دی۔ اس دفعہ الیکشن کمیشن نے یہ سارا کام بروقت کیا، ایک مضبوط موقف اپنایا اور اس کے اوپر ایک فیصلہ لیا اور اس فیصلے کے اوپر ڈٹ گئے۔ یہ وہ کام ہے جو الیکشن کمیشن نے ماضی میں نہیں کیا، اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد نہیں تھا تو اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ الیکشن کمیشن باوجود اس کے کہ اختیارات اتنے ان کو حاصل تھے، ایک مضبوط فیصلہ کرنے کی صفت سے عاری تھا۔ تو اب چونکہ یہ فیصلے ہوئے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ بھی 1990 کے انڈین الیکشن کمیشن کی طرح شاید ایک ٹرانسفارم ہونے والا الیکشن کمیشن ہوگا، لیکن اس کے بارے میں شاید کوئی قطعی فیصلہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر الیکشن کمیشن جو اہم فیصلے کرنے والا ہے اور جو چند اہم الیکشن کروانے والا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آئے گا اس کی روشنی میں ہی یہ طے کیا جا سکے گا کہ کیا پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی ٹرانسفارم ہونے والا ہے یا یہ محض چند ایک آئسولیٹڈ واقعات ہیں اور ان کی کوئی ایسی لانگ ٹرم اہمیت نہیں ہے۔